جل صاحب آپ نے ابھی بریف میں بھی ذکر کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کا. اٹس اے ہیوج نمبر. کم و بیش 170 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs یومیہ کیے جا رہے ہیں مختلف فورسز کی جانب سے, اور یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام سمپل ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے ایک آپریشن کے لیے بھی بہت زیادہ ایفرٹ درکار ہوتی ہے, جتنا میں اگر جان سکتی ہوں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ٹیررزم کی ویو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ 383 کا آپ نے مجھے ابھی بریف میں فگر دیا شہداء کا, آفیسرز اینڈ جوانز دونوں کا. اٹس اے ہیوج نمبر. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ IBOs بے اثر ہیں یا ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ابھی ہم نے افغانستان میں بھی ایک اسٹرائک کے حوالے سے دیکھا, وی ہیو بین ٹارگیٹنگ TTP ہائیڈ آؤٹس, جو خوارجیوں کو اکراس دا بارڈر بھی ہمیں اگر ٹارگیٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اس سارے مومنٹم کا اگر میں رزلٹ آپ سے پوچھنا چاہوں تو ٹیررزم کی ویو پاکستان میں آن دا رائز ہے. ہاؤ یو وڈ گو اباؤٹ دس؟ دیکھیں, پاکستان میں ایک اربوں روپے کا ایک غیر قانونی اسپیکٹرم موجود ہے. اس میں بھتہ خوری ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں, اس کے اندر اغوا کاری ہے, اس میں اسمگلنگ ہے, اس میں غیر قانونی اسلحہ ہے, اور اس میں یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی اسی انلیگل اسپیکٹرم کا حصہ ہے. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے, اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں, جو ارباں روپیہ بناتے ہیں, ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سسٹم جاری و ساری رہے. اور اس سسٹم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے وہ یہ انشور کرتے ہیں, وہ یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام ضروری عوامل جن کا ریوائز نیب میں, جن کا عزم استحکام میں ذکر ہے, ان پر عمل درآمد نہ ہو. اور اس لیے اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے آپ کو لا قانونیت اور دہشت گردی پنپتی نظر آتی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس انلیگل اسپیکٹرم کا بغور جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جگہ جگہ پر آپ کو سیاسی پشت پناہی بھی نظر آئے گی, جو اپنے تنگ نظری, سیاسی اور مالی فائدے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات جن کی وجہ سے ہم نے ریوائز نیب, عزم استحکام اور ان عوامل کو جس نے اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑنا ہے وہ کرنے ہیں, ان کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے. تو دس از ہاؤ دس سسٹم از ورکنگ. اور اس کو بریک کیے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا. ہمیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک کی اشرافیہ اس بات پر اتفاق میں آئے کہ ہم اس انلیگل اسپیکٹرم کو توڑیں گے, وہ تمام قوانین بنائیں گے, ان پہ سختی سے ایکشن کریں گے, سزائیں سنائیں گے, تو نہ صرف آپ کو اس انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے چلنے والی دہشت گردی اور لا قانونیت ختم ہوتی نظر آئے گی, بلکہ آپ پاکستان کو بہت تیزی سے خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے. اور باوجود اس اسپیکٹرم کے اور اس کی اشرافیہ کی پشت پناہی کے, جو پاکستان کی فوج ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ اس افریت کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے آرمی چیف نے کہا تھا کہ دہشت گردی خلاف اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے. ایچ اینڈ ایوری پرسن امنگسٹ اس از اے سولجر ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم, چاہے وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو. اور یہ کہ یہ جو گورننس میں گیپس ہیں, ان میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں, ان کو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں. اور باوجود, اور یہی وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود کہ یہ انلیگل اسپیکٹرم ہے, اس کی پشت پناہی ہے, اشرافیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے, کہ رواں سال میں 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا گیا. روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیابی سے کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ خارجی یا دہشت گردوں کی عملاً کوئی عملداری ہو زمینی طور پہ. یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں آپ نے اس کا ذکر کیا، ایک واضح پالیسی، ایک غیر مضمون پالیسی عمل میں ہے، اور وہ یہ ہے باوجود مفادات کے، اعتراضات کے، کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے، معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں، اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے، باوجود مشکلات کے اور اعتراضات کے۔ 1 ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ سرحد پہ کیا جا چکا ہے، سمگلنگ میں بھی بتدریج کمی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ یہ جو جغرافائی سرحدیں، جو آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایکشنز ہیں وہ بتدریج لیے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو بلوچستان میں جو سوشو اکنامک پروجیکٹس ہیں، جو عوام دوست پروجیکٹس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کا تناسب باقی صوبوں کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اس لیے تاکہ یہ جو مصنوعی جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو توڑا جائے، اور اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ کون بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اور فتنہ الخوارج کا جو انسانیت، اس کا جو ایجنڈا ہے اور جو گھنونا چہرہ، جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ کامیابیاں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا، ہمارے عوام کا اور ہماری افواج کا عزم اور حوصلہ بلند ہے۔ دشمن پریشان ہے کہ باوجود تمام سازشوں کے، تمام تدبیروں کے، باوجود دہشت گردوں کے، خودکش بمباروں کے، سیاسی انتشاریوں کے، زہریلے بیانیوں اور پروپیگنڈے کے، یہ ملک درجہ بدرجہ صرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہداء کو، ان کے خاندان والوں کو، اینڈ سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کو، جو اس بات پہ قائم ہے اور اس کا یقین ہے کہ دائمی استحکام میں اور خوشحالی کے سفر میں یقیناً سچائی اور حق کی کامیابی ہوگی۔